اچھا یار، اس طرح سے ہے کہ پہلے ویڈیوز میں ہم بات کر چکے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کی ورکنگ کی. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے اور انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے. یہ بات میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر کونے میں ہر ملک میں موجود ہوتی ہے اور اپنے ملک کے انوائرمنٹ کے حساب سے، اپنے ملک کے بلیف سسٹم کے حساب سے، اپنے ملک کے کلچر کے حساب سے ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ اپنا کام کرتی ہے. اور کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کے خلاف کام نہیں کرتی. اور یہ جو سارا نیٹ ورک ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، وہ اپنے ملک سے بہت مخلص ہوتا ہے. اچھا، تو یورپین کنٹریز میں یا اگر ہم اسپیشلی امریکہ کی بات کر لیں تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پریزنٹ سچویشن میں جو ہے وہ بزنس کمیونٹیز کی شکل میں ہے، یا جنہیں ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کہتے ہیں. تو اسی طرح سے امریکہ میں آرمی کا رول بھی اس طرح سے ڈومیننٹ نہیں ہے جس طرح سے پاکستان میں آرمی کا رول ایز این اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ ہے. ایک اور بات اس میں اس طرح سے ہے کہ امریکہ میں ہمیشہ سے ہی بزنس کمیونٹی ایز این اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کر رہی تھی. ایک ٹائم تھا کہ وہاں پر بھی آرمی کا رول بہت زیادہ تھا، لیکن 1945 کے بعد یا ورلڈ وار 2 کے بعد یہ رول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ اس طرح سے ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی اب جو پریزنٹ سینیریو ہے. کیونکہ اب تو انسانوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے اور جو سپر پاورز ہیں ان کے پاس تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہائیڈروجن بم بھی موجود ہے. تو اب تو یہ ایک ڈر موجود ہے کہ کنٹریز کے درمیان چھوٹا موٹا کلیش بھی جو ہے اس میں معاملات بہت طول پکڑ سکتے ہیں اور جنگ جو ہے ایٹمی جنگ میں نہ بدل جائے، تو اس سے پھر ساری انسانیت کی تباہی کی طرف جو ہے معاملات چلا جائے گا. اور اسی لیے اگر آپ ہالی ووڈ موویز کے شوقین ہیں تو موسٹلی آپ نے ہالی ووڈ موویز دیکھی ہوں گی. وہ اینڈ پہ ان کا میسج جو ہے نا، پیس، اور دا ورلڈ نیڈ پیس. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں یا یورپین کنٹریز میں اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے. تو پیچھے میں نے بتایا پوائنٹ کہ جو امریکہ میں جو رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ایز اے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہاں پہ وہ ان کا رول بہت زیادہ ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے ان کی پاور کسی ایک خطے تک لمیٹڈ نہیں ہوتی، چونکہ یہ دنیا بھر میں کام کرتی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں تو ان کی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایون کہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کا ہیڈ کوارٹر جس ملک میں ہے نا، وہ ملک ہی اگر اس کمپنی کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو اس کمپنی کی پاور اتنی ہوتی ہے، یعنی کہ جو نادیدہ قوتوں سے اپنی اس ملک کی یا حکومت کا تختہ ہی الٹ دیتی ہیں وہ. تو کنٹریز جو ہیں ان ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور وہ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی جو ہے وہ ان کنٹریز کی گورنمنٹس کی یا کسی اور چیز کی پروموشن وغیرہ کرتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے مل کے چلتے رہتے ہیں. تو اگر ہم ابھی دیکھیں پریزنٹ سچویشن میں، تو امریکہ میں سب سے پاورفل بزنس انٹیٹیز یا ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کون سی ہیں؟ میں بھی اگر ان کو بائی نیم اگر مینشن کیا جائے تو پریزنٹ سچویشن میں امریکہ میں سب سے پاورفل کون سی ہے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن، وہ ہے اسپیس ایکس ہے، اور مائکروسافٹ ہے، ایپل ہے، اور باقی کمپنیز ہیں. اور ایک اور جو سب سے پاورفل انٹیٹی ہے وہ ہے ہالی ووڈ. امریکہ کی جو مووی انڈسٹری ہے وہ بھی بہت پاورفل ہے. تو باقی ایک ٹائم تھا کہ امریکہ میں چرچز کا رول بھی بہت پاورفل ہوا کرتا تھا، اور جو چرچ کا جو پوپ ہوتا ہے وہ بادشاہ سے بھی زیادہ پاورفل ہوا کرتا تھا. لیکن پچھلے 500-600 سال سے جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے یورپ میں، تو اس کے نتیجے میں سچویشن کافی چینج ہو چکی ہے. تو یہ پاور جو ہے شفٹ ہو گئی سائنٹسٹ کے پاس، انوویٹرس کے پاس، یا بزنس مینس کے پاس، یا جو کوئی بھی سائنٹیفک نالج کو ایک بزنس میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا. آپ چرچ کی پاور کا اندازہ اس بات سے لگا لیں یا اس فیکٹ سے لگا لیں کہ اگر آپ پچھلے 500-600 سال کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چرچ کی پاور کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ، تاجروں اور سائنٹیفک سائنٹسٹ نے مل کے جو ہے کولیبریٹ کیا، تب جا کے چرچ کی پاور جو ہے آج ختم ہوئی وہاں پہ.